اگر یہ سیدھا ہو جائے سیدھا تو آج بھی آدمی اس کی گرمی سے ہی مر جائے گا۔ تو اندازہ کرو کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہی سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ سوا نیزے پر جب کیا حال ہوگا اور ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو سزا دی جائے گی۔ کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی ٹکنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، کوئی کاندھے تک ڈوبا ہوگا، کوئی پورا ہی ڈوب جائے گا۔ اور کس میں ڈوبے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرم گرم پیپ ہوگی، کھولتی ہوئی پیپ ہوگی، اسی پیپ میں اس انسان کو ڈال دیا جائے گا، اسی انسان کو ڈال دیا جائے گا جس نے دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کی ہے، جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، جس نے اپنے رب کی بندگی نہیں کی ہے، جس نے اپنے اللہ کی ریاست و بندگی نہیں کی ہے، جس نے اس کی پوجا نہیں کی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ہر ایک انسان پریشان ہوگا، بلکہ لوگ جب پریشان ہوئیں گے تو تمام کے تمام لوگ حضرت آدم علیہ نبینا کے پاس پہنچیں گے اور یہ کہیں گے اے آدم آپ ہماری مغفرت کروا دیں، آدم آپ ہماری بخشش کروا دیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج دوسری جگہ جاؤ، آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ بتاؤ انسانوں کے باپ، ہم تمام کے باپ، اور وہ یہ کہیں میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، دوسری طرف جاؤ، آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کے پاس وہ بھی یہی جواب دیں گے، ہر ایک نبی یہی جواب دے گا کہ میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ اب غریبوں کا کوئی نہیں ہوگا، گنہگاروں کا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اندازہ کرو جب گنہگاروں کا کوئی نہیں ہوگا تو وہ لوگ بخشے کیسے جائیں گے؟ وہ سوئی سے زیادہ باریک، سوئی سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار والا پل ہوگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے ایسا پل، ایسا خطرناک پل کہ گنہگار جس پل سے گزر رہے ہوں گے تو کرتے کرتے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ ایسی جہنم کہ کھولتا ہوا خون اور کھولتی ہوئی پیپ جس کے نیچے جاری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والے نہیں ہوگا۔ آج نمازوں کے لیے کہا جاتا اپنے بھائی سے بھائی نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں ابھی تو عمر باقی ہے، پڑھ لیں گے، ابھی عمر باقی ہے، ابھی وقت ہے۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھو تمہارے پاس کوئی وقت نہیں، جتنا وقت تھا وہ نکل چکا۔ جو وقت ملا ہے اسی کو موقع غنیمت سمجھ کر اپنے سر کو اپنی رب کی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 50 سال کے بعد مریں گے یا 60 سال کے بعد مریں گے۔ موت کب آ جائے، موت کا فرشتہ کب آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اس وقت غنیمت سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ ایک صاحب اپنے کھیت سے واپس آ رہے تھے، اتفاق کی بات نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے وہی نماز پڑھی، لیکن قبر کے اندر سے بڑی چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، بڑی چیخ و پکار کی آواز۔ وہ حیرت میں پڑ گئی آواز کیسی آ رہی ہے، وہ چلے آئے۔ دوسرے دن پھر وہی معاملہ، تیسرے دن پھر وہی معاملہ۔ پھر وہ جب قریب گئے اور قریب جا کر انہوں نے آواز سنی تو آواز واقعی بہت خطرناک آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے کتنے ہتھوڑے اس کے سر پر ایک بار مارے جا رہے ہیں۔ رات میں اس کو خواب آتا ہے اور خواب میں ایک جتارا دی جاتا ہے، اے شخص تم جس انسان کی آواز سن رہے تھے، قبر کے اندر جس کی چیخ پکار سن رہے تھے، یہ بہت بدبخت انسان تھا جو نمازوں سے دور تھا، اپنے رب کی عبادت سے دور تھا۔ جب اذان ہوتی تھی مسجد کے بغل سے گزر جاتا تھا لیکن اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اذانوں کو سنتا تھا، ایک کان سے سنتا تھا دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ اب اس کو عذاب دیا جا
प्रोग्राम कराने का मतलब ये होता है कि जो उलमाए कराम जो बयान करते हैं, इन बयानात पर आप अमल कर सके, इन बयानात पर अमल कर सके। अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए रुपया दिया है, पैसा दिया है, लेकिन अगर अमल आपने नहीं किया है तो वो रुपया और पैसा आपका किसी भी मतलब का नहीं है। आज आपने अंदाजा नहीं करा होगा कि मौत कब किसका दरवाजा खटखटा दे, मौत कब किसको आ जाए। अरे ये तो रसूल पाक का करम है, मुस्तफा की इनायत है, इनके नाना की रहमत है कि आज उम्मत मुस्तफा अजाब से बची हुई है। वरना यहां उलमाए कराम भी मौजूद हैं, आलिम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछो कि लूत की कौम पर कैसे अजाब आया, नूह की कौम पर कैसे अजाब आया, दीगर अंबिया की उम्मतों पर अजाब आ जाता था, गुनाह करते तो अजाब, अल्लाह के कहर से बच नहीं पाते। लेकिन ये तो रब का करम है, मुस्तफा की नजरे इनायत है कि अल्लाह में इस अजाब से दूर फरमा देता है। आज ज़लज़ले आते हैं, हजारों लोग उसके अंदर दफन हो जाते हैं, हजारों लोगों को जमीन अपने अंदर खींच लेती है। अंदाजा करो आज जापान के अंदर कितने ज़लज़ले आ रहे हैं। हाल हिंदुस्तान के इमसाल जो ज़लज़ले आए, इतने किसी साल ज़लज़ले नहीं आए। अगर जो लोग उनमें शामिल हुए, अल्लाह ना करे कि उनमें हमारा शुमार होता। आज लोग कहते हैं भाई नमाज पढ़ लेंगे, इबादत कर लेंगे, सदका कर लेंगे। प्यारे आप ये बताओ, कर लेंगे, हो सकता आपको वो वक्त ना मिला तो, वो वक्त ना मिला तो जो वक्त गनीमत समझो, इसमें अपने रब की इबादत करो, इसमें अपने अल्लाह की रियासत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा की तारीफ देखो कि सहाबा इकराम जब मैदान जंग में भी जाते थे तो आधे सहाबा जंग करते थे और आधे सहाबा नमाज अदा किया करते थे। यानी मैदान जंग में भी सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी है। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी नमाज मत छोड़ा करो। औरतें इसमें बड़ी काहिल हैं, बड़ी सुस्त हैं, अपनी रब की इबादत से बड़ी दूर हैं। आप सैयदा फातिमा की कनीज हो, सैयदा फातिमा की मानने वाली हो, और सैयदा फातिमा इशा से पहले पहले अपना पूरा काम कर लेती थी, पूरा काम। इशा के बाद मुसल्ला बिछा देती थी, ऐसा मुसल्ला बिछाती, ऐसा मुसल्ला बिछाती, ऐसा सजदा करती है, ऐसा सजदा कि 2 सजदे हजरत फातिमा के मुकम्मल नहीं हो पाते कि सुबह फजर की अज़ान हजरत बिलाल दे दिया करते थे। तो हजरत सैयदा फातिमा बिलक बिलक कर रोया करती थी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मेरे मौला तूने रातों को कितनी छोटी बना दिया है कि तेरे रसूल पाक की बेटी के 2 सजदे मुकम्मल नहीं हो पाते। मेरी और माँ और बहनों, आप भी नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ना करे कि ऐसी हालत में है मलकल मौत हमारा दरवाजा खटखटाए, हमारे पास आए कि नेकियां हमारे हाथों में ना हो। कब्र के अंदर जब जाते हैं और जब गुनहगार जो शख्स होता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि जब फरिश्ता जब गज मारता है, जब अथोड़ा मारता है, अथोड़ा, तो 70 गज नीचे इंसान पहुंच जाता है। 70 गज। आप अंदाजा लगाओ। एक वाक्य मैं आपको सुना रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनेंगे और इससे नसीहत भी हासिल करेंगे। एक औरत अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, आप भी बड़े अदब के दायरे में सुने। एक औरत की कब्र पे एक साहब गुजरे, क्या देखा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो डर गया, चला जाता है। कुछ देर के बाद फिर आता है, फिर आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं परेशान हूं, मुझे बाहर निकालो। वो लोग डर गए और गांव में जाती हैं, बस्ती वालों को बोलते हैं कब्र से आवाज आ रही है, चल के देखो क्या मामला है। बस्ती वाले आ गए, कब्र से आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तमाम बस्ती वालों ने कहा ऐसे हम नहीं निकाल सकते, अपने इमाम साहब से पूछ ले। इमाम साहब के पास आगे कहा, हजरत मामला ऐसा है, आप भी चल कर देखें। इमाम साहब गए तो वाकई आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जब कब्र खोदी गई, फौरन वो औरत निकलती है और पूरी नंगी औरत निकलती है।
اور فوراً اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور سیڑھی توڑتی ہوئی جاتی ہے، اپنے گھر کے اندر گھس جاتی ہے اور ایک روم کے اندر داخل ہو گئی، اندر سے کندی لگا لیتی ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کندی کھولو، کندی کھولو، لیکن وہ عورت کندی نہیں کھول رہی تھی۔ آدمی چلانے لگے، چیخنے لگے، تو پھر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں کندی کھول سکتی ہوں، لیکن جس کے اندر جگر ہو، جس کے اندر ہمت و قوت و طاقت ہو، وہ میرے پاس آئے گا۔ بولے کیوں؟ بولے میری شکل بگڑ چکی ہے۔ اور جب 6 آدمی اس کے لیے تیار ہوئے، جب 6 آدمی اس دروازے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں، ایک بھی بال نہیں، سر کی کھال نوچ دی گئی ہے، ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا ہے، ہونٹوں کو کاٹ دیا، سر کے کھال نوچ دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پوچھتے ہیں ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی بدنصیب عورت ہوں، میں وہی بدبخت عورت ہوں، وہی بدقسمت کہ میں نے نبی کی امت تو میں داخل تھی، لیکن اپنے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی میں نے نہیں گزاری۔ کہ تمہارا حال یہ کیسا ہوا؟ بولے میرا یہ حال تو ایسا ہوا کہ میں وہی بدبخت ہوں کہ جب گھر سے نکلا کرتی تھی تو بے پردہ ہو کر نکلا کرتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، سر پہ دوپٹہ نہیں، ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نکلا کرتی تھی، چہرے پہ آج میں کھال نوچ دی گئی ہے، اس لیے میں چہرے پہ کریم پوت کر نکلا کرتی تھی، آج میرے جسم پر لباس نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہایت ہی اچھے کپڑے پہنا کرتی تھی، اور میں اس لیے کپڑا پہنا کرتی تھی، اس لیے لپسٹک لگایا کرتی تھی، اس لیے میں دوپٹے نہیں اوڑھا کرتی تھی، اس لیے میں بے پردہ نکلا کرتی تھی کہ دوسرے لڑکے جب مجھے دیکھیں تو میری طرف مائل ہو، وہ یہ سمجھے ارے اس لڑکی سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس لڑکی سے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے بال کی نمائش کرتی تھی، میں اپنے بالوں کو دکھانا چاہتی تھی، میں چہرے پہ کریم اس لیے لگایا کرتی تھی تاکہ میرا حسن بڑے لوگ دیکھیں، میں ہونٹوں پہ لپسٹک اس لیے لگایا کرتی تھی تاکہ لوگ میری طرف مائل ہوں، اور اس کی سزا رب نے یہ دی ہے کہ فرشتوں نے وہ حال کیا ہے، میرا وہ حال کیا ہے کہ میرے سر کے ایک ایک بال کو نوچ لیا ہے، اور ایسا نوچا ہے، ایسا نوچا ہے کہ پورے سر کی کھال اتار لی گئی، اور میرے دونوں ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے۔ وہ اس لیے کاٹے، فرشتوں نے کہا اور زیادہ نمائش کرو، میرے دونوں ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، میرے جسم کی کھال بھی اتار لی گئی۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بھابی ہے، چچی ہے، پھوپھی ہے، نانی ہے، کوئی بھی ہو، اگر بے پردہ نکل رہی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر بے پردہ اگر آپ نکل رہی ہیں، ان نمائش کو چھوڑ دو، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، علماء موجود ہیں، یہ یورپ اور امریکہ کی سازش ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے، اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سازش، اسلام سے دور کرنے کی سازش، یہ امریکہ اور یورپ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے دھرم پر عمل کر سکے، اس لیے انہوں نے اپنی عورتوں کا سہارا لیا، اپنی عورتوں کو آگے نکالا، اپنی عورتوں سے بے حیائی کروائی کہ جب تم ایسا کرو گی تو امت مسلمین، مسلم عورت بھی تمہارے طور طریقے پر چلتی ہوئی نظر
آج پارکوں کے اندر دیکھو، آج ہماری ماں اور اب بہنیں ہی آپ کو اس پارک کے اندر نظر آئیں گی جن کے سر پر ایک دوپٹہ اللہ کا قسم نہیں ملے گا. ان کو اکیلا نہیں پاؤ گے، ایک غیر محرم کے ہاتھ میں اس بچی کا ہاتھ ہوگا، اس لڑکی کا ہاتھ ہوگا. آج کتنی لڑکیاں، نیوز اگر آپ لوگ سنتے ہو، سوشل میڈیا پر اگر آپ رہتے ہو، کتنی بچیاں آج پارکوں کے اندر مری ہوئی مل رہی. کوئی کہتا ہے اس کے ساتھ زناکاری ہو گئی، کوئی کہتا ہے عصمت دری ہو گئی، کوئی کہتا ہے زناکاری کر کے دشکرم کر کے اس کو مار دیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عورت، ایک بچی جب کھلے عام اس طریقے سے سڑکوں پہ جائے گی، پارکوں میں گھومے گی، تو یہ بھی ایک برائی کا طریقہ ہے نا. سامنے والا آدمی، ہر آدمی تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر آدمی کو تو گیان نہیں ہوتا. تو جب اس حالت میں اگر نکلیں گے تو اندازہ کرو کیا حال ہوگا. آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کر دی اولاد بات نہیں مان رہی ہے، تعویذ کر دی اولاد بات نہیں مان رہی ہے. میں سب کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، ارے وہ اولاد بات کیسے مانے گی جبکہ اس کے باپ نے اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزاری، جس کے باپ نے مسجد میں سجدہ نہیں کیا اس کی اولاد فرمانبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اذان سن کے بازاروں کی طرف جانے والے، اذان سن کے مستیاں کرنے والے، ٹی وی اور موبائل چلانے والے، تو اپنے اولاد سے وفاداری کی امید کیسے رکھتا ہے؟ کون سا منہ ہے تیرا جو تو یہ امید رکھتا ہے؟ اگر تو نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہوتی تو تیری اولاد نافرمان پیدا نہیں ہوئی ہوتی. تو نے اپنے باپ کی عزت کی ہوتی تو تیری اولاد تیری نافرمانی نہیں کرتی. تو نے اپنی ماں کی اگر عزت کی ہوتی تو تیری اولاد تیری نافرمانی کبھی نہیں کرتی. لیکن آج عبادتوں سے دور ہے، آج رب کی ریاستوں سے دور ہے، اور اسی کا یہ خسارہ اور نقصان ہے کہ آج امت مسلمین پریشان حال ہے. آج ہم نمازوں سے تو اتنے دور ہیں، اتنے دور ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر اذان ہوئی تو بہت بڑی مصیبت سر پہ گرے. اگر اندازہ کرو جب آپ ہی نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کی آنے والی جو نسل ہوگی وہ کیسے پڑھے گی، وہ کیسے ادا کرے گی. اس لیے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور بڑے شاندار طریقے سے پابندی کریں. اور یہ سب میں نے کہا سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو چوتھے مصرے کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ایک جنگل میں تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی موجود. اتنے میں یہ کہ یہودی آ گیا اور یہودی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ مصطفیٰ نے کہا ہاں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. کہا آپ نبی ہو تو سامنے جو پیڑ ہے اس پیڑ کو آپ بلا دیجیے، اگر پیڑ آ گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا اور اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں یہودی یہ بتا میں بلاؤں یا تو خود جا کر کہہ دے؟ پیڑ کو میں بلاؤں یا تو پیڑ کے پاس جا اور اسی پیڑ سے کہہ دے یا ایھا الشجر ان محمد یدعوک، اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہا ہے. یہودی گیا کہا اے درخت تجھے محمد بن عبداللہ بلا رہا ہے. درخت نے جب میرے آقا کا نام سنا دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا، زمین کو پھاڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آپک کے گر گئے اور گر گیا. یہودی کہا یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مصطفیٰ نے کہا تو جو دیکھ رہا ہے وہی سچ ہے، کلمہ پڑھ لے اسلام میں داخل ہو جا. مصطفیٰ نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے جو علماء کرام جو بیان دیتے ہیں ان بیانوں پہ ہم عمل کرنا چاہیے. ساتھ میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب تک اسٹیج لگا جب تک ان کی عزت ہے. آج آپ نے مجھے اتنی عزت دی
بڑے غور سنیے گا. آج آپ نے مجھے بڑی عزت دی. ارے بھائی خطیب صاحب آئے ہیں باہر سے, مولانا صاحب آئے ہیں باہر سے, یہ ہمارے مہمان ہیں. آپ سب سے پہلے یہ ہماری عزت کرنے سے پہلے اپنے عالم صاحب کی عزت کریے گا. کسی بھی خطیب کی عزت کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گا کہ آپ اپنے امام کی عزت کرتے ہو یا نہیں. اگر اپنے امام کی عزت نہیں کرتے تو دنیا کے ہزاروں خطیبوں کے پیر چوم لو, ہاتھ چوم لو, اس کی خدمت کر لو, لیکن بارگاہ الہی صاحب کو کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ارے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی عزت بھی کرنا سیکھو, اس کا ادب بھی کرنا سیکھو. آج مولانا صاحب میں 15 سال سے تقریر کر رہا ہوں اور میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ اس امامت میں بہت مشغول ہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے عالم امامت نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی عوام کی کمیٹی کی حکومت ان کی غلامی کرنی پڑے گی, کیونکہ آج کل زیادہ تر تو آپ دیکھ ہی رہی ہو امامت تو ہے نہیں, غلامی. کیا ہے؟ امامت نہیں ہے, غلامی. اور بھائی وہ غلامی ہے تو امامت کیسے؟ وہ غلامی ہے تو پھر وہ امامت کیسی؟ اماموں کی سب سے پہلے قدر کرو, کیونکہ یہی وہ امام ہے. آج جو علماء بولتے ہیں نا علماء کی صحبت میں پہنچنے سے بھائی جنت واجب ہو جائے گی, سب سے پہلے یہ کہ امام کا دامن تھام لو, وہ خود آپ کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. بے شک آپ میرا سہارا دو گے کہ وہ مولانا صاحب آئے تھے ان کی وجہ سے جنت میں, اللہ کے سامنے کیا گواہی دو گے؟ اللہ کے سامنے تو یہی گواہی دو گا, اللہ یہ ہمارا امام ہے, یہ ہمارا رہبر ہے, یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ ہمارا پیشوا ہے, اللہ اس کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرما. مولا ان کے لیے ہم نے بہت خدمت کی ہے, اللہ ان کو وضو کے لیے پانی دیا ہے. اچھا ایک بات اور, جب میدان محشر میں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اس سمے امت اپنے اماموں کے پاس آئے گی. کہاں آئے گی؟ خطیبوں کے پاس نہیں, مقرروں کے پاس نہیں, کس کے پاس آئے گی؟ اماموں کے پاس آئے گی. امام صاحب ہم نے آپ کو ایک لوٹا وضو کے لیے پانی دیا تھا, امام صاحب ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی کی ضرورت. اور علماء جہاں موجود میدان محشر میں اماموں کو حکم ہوگا کہ جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں انہیں لو جنت میں چلے جائیں. بے شک بے شک. جس طریقے سے عالموں کو حکم ہوگا, مفتیوں کو حکم ہوگا, اسی طریقے سے حافظوں کو بھی حکم ہوگا کہ جو بھی آپ کے ماننے والے ہیں انہیں لو جنت میں چلے جاؤ. 7 پیڑیاں تو حافظ بخشوائے گا, لیکن 7 کے علاوہ اگر کسی اور کی بھی سفارش اگر حافظ کر دے اللہ اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا. لیکن آج ہماری کمیٹی کے درمیان ایسے بدنصیب لوگ بھی رہتے ہیں جو اماموں کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں اور ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں. ایک امام صاحب کو کمیٹی نے کہا امام صاحب جا سکتے ہو, آپ جا سکتے ہو. امام صاحب بڑے رونے لگے. فجر کا معاملہ تھا, فجر کی نماز میں بہت رو رہے تھے. اب جو نکالے تھے نا وہی حجرے میں آئے اور حجرے میں کہتے ہیں امام صاحب رونے کی ضرورت نہیں ہے, رونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو اور جگہ دے دے گا, اللہ کو اور جگہ دے دے گا, رو مت. امام صاحب نے کہا میں ابے بدبخت, میں اس لیے تو نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے نکال رہے ہو, ابے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے وہ لوگ نکال رہے ہیں جو سال بھر تک فجر کی نماز میں نہیں آئے, سال بھر تک فجر کی نماز نہیں پڑھی, وہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں. تو اے بدنصیب, تو اپنی قسمت کا جائزہ لے, تجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ جو امام 5 وقت کی نماز پڑھا رہا تھا, اللہ کا نام لے رہا تھا, دین کی تبلیغ کر رہا تھا, آج تو نے اس امام کو باہر کیا ہے. جس طریقے سے آج تو نے مسجد سے باہر کیا ہے, کل اللہ تجھے جنت سے باہر کر کے جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص, صحابی رسول, اتنا یاد رکھنا اماموں کو انگلی اٹھانے سے پہلے صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کی شکایت ایک صاحب نے کر دی. عمر فاروق کا دور تھا, عمر فاروق, وہ عمر فاروق کے اگر شیطان دیکھ لے تو اپنا راستہ بدل لے. وہ عمر فاروق کہ رسول اللہ فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ
आफ वालों के पास किसी ने शिकायत भेजी कि साद बिन अबी वक्कास से मैं शिकायत है, इन्हें इस मस्जिद से निकाल दिया जाए। उमर फारूक आजम ने 2 सहाबियों को भेजा कि जाओ शाम के अंदर कि साद के अंदर कौन सी कमी आई रही है, वो इमामत कर रहे थे वहां। 2 लोग गए, कोई बुराई नहीं भाई, कोई भी नहीं। हर एक इंसान ने तारीफ, हर एक इंसान तारीफ करे कि अरे साद बिन अबी वक्कास ये तो दीन का काम कर रहे हैं, ये तो शरीयत मुताहरा का काम कर रहे हैं। और किसकी शिकायत भेजी मालूम है? उनकी शिकायत साद बिन अबी वक्कास वो अशरे मुबश्शरा में दाखिल है। अशरे मुबश्शरा में कौन अशरे मुबश्शरा? कि जिस सहाबी को अल्लाह ने बशारत दी हो मुस्तफा को कि ये सहाबी जन्नती है। अबे दुनिया में जिस सहाबी को जन्नत की बशारत दी गई उसी सहाबी की शिकायत हुई। और इस बदबख्त को मालूम था कि वो सहाबी हैं कि जिनको दुनिया में बशारत दे दी गई है जन्नत की, लेकिन फिर भी माने तो नहीं, शिकायत कर दी। अब शिकायत तो कर दी, ठीक है। फारूक आजम के पास वो दोनों लौट के गए कि उमर फारूक, हर एक इंसान ने तारीफ करी है, कोई कमी उनके अंदर नहीं है, लेकिन एक इंसान ने आते समय बुराई कर दी। एक इंसान ने बुराई कर दी कि ये सही इमाम नहीं है। फारूक आजम ने कहा उन्हें माजूल कर दिया जाए। साद बिन अबी वक्कास को इमामत से हटा दिया गया। किसने हटाया? फारूक आजम ने। क्यों? कि उनकी बुराई कर दी। और जब बुराई कर दी, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपना सामान भरा और उसको बुलवाया। तमाम नमाजी मौजूद, मोहल्ले के लोग मौजूद, शाम के लोग मौजूद, उनमें कई अल्लाह के वली मौजूद, कई सहाबी मौजूद, और उन तमाम सहाबाए किराम के सामने, लोगों के सामने हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उस शख्स से कहा जिसने उनकी बुराई करी, शिकायत करी कि आ जा। और आने के बाद साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि अल्लाह तुझे उम्र लंबी अता करे, अल्लाह तेरी उम्र लंबी बयान करे, लंबी उम्र तेरी करे, लेकिन शर्त जब भी तू मरेगा तो तेरी मौत बहुत बुरे तरीके से होगी। तो दुनिया के अंदर तेरी जिंदगी एक अजाब बन जाएगी, अजाब। और एक इमाम तुझे बददुआ देकर जा रहा है। तारीख कहती अल्लाह ने उसे बड़ी लंबी उम्र लंबी उम्र दी, बड़ी लंबी उम्र दी। और लोगों ने देखा कि उसकी जिंदगी तो अल्लाह ने बड़ी लंबी अता कर दी, लेकिन वो दुनिया के अंदर ही एक अजाब में मुबतला हो गया। और ऐसा मुबतला हुआ कि जिस्म से खाल गिरने लगी, जिस्म से खाल गिरने लगी, जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए। क्या सीखा? सीखा ये कि जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो उसकी बुराई नहीं करना। अगर कोई इमाम की बुराई करता है तो उसे फौरन रोका जाए कि इमाम की बुराई मत करो। जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं उस इमाम की बुराई हम कैसे कर सकते हैं? ये तो आपके मोहल्ले के बाहर से लोग इमाम आए, जैसे ये शरीफ भाई के भाई हैं, ये बाहर से आए हैं आपको नमाज पढ़ाने के लिए। किसको छोड़ा है? अपनी माँ को छोड़कर है, अपने बाप को छोड़कर, अपने बहन को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपने चचा को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर है, मोहल्ले को छोड़कर है, इलाके को छोड़कर है, जिला को छोड़कर है, सब कुछ छोड़ के एक आपके लिए आए। तो इसीलिए काफिर की बुराई करे, इसीलिए काफिर का दामन खींचे। नहीं, दामन मत खींचो, बल्कि इमामों की ताकत बन जाओ, इनकी बहुफत बन जाओ, इनके पैर बन जाओ, इनके हाथ बन जाओ, इनकी जबान बन जाओ, इनका दिमाग बन जाओ। जब आपका इमाम मजबूत होगा, अगर इमाम मजबूत है जब ही दीन का काम होगा। अगर इमाम एक बादशाह होता है, और बादशाह ताकतवर जब होता है जब कौम उसका साथ दे, जब रियाया उसका साथ दे। अगर रियाया ने उसका साथ देना बंद ही कर दिया तो वो बादशाह कैसे? इसी तरीके से अगर अवाम ने अगर अपने उलमा का, अगर अपने इमामों का साथ ही नहीं दिया तो इसमें वो तरक्की कैसे करेगा, वो दीन का काम कैसे करेगा? आपको मालूम है आज इमाम दीन का काम किस लिए नहीं कर पाता है? आज वो बात किस लिए नहीं बता पाता है? आज आप कोई गुनाह कर बैठो लेकिन इमाम नहीं बताएगा, आप कोई गुनाह करो इमाम नहीं बताता है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام جانتا ہے اگر میں نے کسی کمیٹی والی کو بول دیا یا عوام میں سے کسی کو بول دیا یہ میرے پیچھے ہاتھوں کے پڑ جائے گا کہ ان کو نکالو، انہوں نے ہمارے اندر کمیاں نکال دی۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے اگر تم برائی دیکھو تو اس کو بتانا شروع کرو، میری باتیں دوسرے تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک ہی بات اگر ایک بات ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، اگر پہنچا دے امام تو بھیا مخالفت میں شروع۔ اس لیے اپنے اماموں سے محبت کرو دل کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو، اس کی ریاضت بھی کرو، اور ساتھ میں ایک چیز میں پھر بولوں گا کہ جو بھی عورتیں ہیں وہ آپ کی رشتہ داری میں کوئی بھی ہو ان کو روکو، گھر سے باہر مت جانے دو، حالات صحیح نہیں ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھو، آج ایک لڑکی چلی گئی، بازار گئی وہ چلی گئی، اسکول سے دیکھا اس کو اٹھا لی گئی۔ آپ تو دیکھ رہے ہو نا، ابھی گوالیر کے اندر ہوا ہے، گوالیر کے اندر ہوا ہے، بہار کے اندر ہوا ہے، ابھی ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، مفتی ہیں رضا الحق، ان کے گھر پہنچ گئے۔ کیا کریں گے آپ؟ حالات نازک ہیں، بچوں کو گھر کے اندر رکھو، خاص طور سے اپنی بچی کو اس طریقے سے مت بھیجو۔ ایک لڑکی تھی ابھی چلی گئی ہے کانپور سے، اور کانپور سے اب وہ اس کو ٹارچر بھی کی، اس کو بیڑی وغیرہ لگا رہے، سگریٹ لگا رہے، اور مطالبہ کر رہے اتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ چاہیے۔ تو کیا فائدہ بتاؤ؟ بچی ہماری، اب جن کی وہ بچی ہوگی ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کبھی بھی مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، کب آئے گی؟ اس لیے وقت ہوتے ہوئے ہوشیار ہو جاؤ، حالات صحیح نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارو، نماز بھی پڑھو اور اپنے اپنے کام بھی کرو، کام کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا رات تمہارے آرام کے لیے بنائی گئی ہے اور دن تمہارے کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔